أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. یہ سورہ قاف ہے اور یہ سورہ مبارکہ، اس میں کل 45 آیات اور 3 رکوع ہے، اور یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری اس کا موضوع ہے اثبات قیامت. اس کا موضوع ہے اثبات قیامت، قیامت کو ثابت کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنا اور اس پر دلائل کو قائم کرنا. اور یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ہر وہ سورہ مبارکہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اس میں شروع میں قرآن مجید کے اعجاز، معجزہ ہونے کی بات ضرور ہوتی ہے. قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، المجید وہ کلام جو بزرگی اور جلال والا ہے، عظمت و جلال والا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. اب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ قسم کھائی، اور جواب قسم کیا ہے؟ کوئی آدمی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم. کیا کہنا چاہ رہے ہو بھائی؟ قسم کھا کے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جواب کیا ہے؟ تو وہ جو بات آدمی قسم کھا کے کہتا ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم. کبھی کبھی قرآن مجید میں وہ جواب قسم ذکر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی قرآن مجید میں جواب قسم ذکر نہیں ہوتا، وہ محذوف ہوتا ہے، یعنی مذکور نہیں ہوتا. مذکور نہیں ہوتا لیکن سباق سیاق ما قبل ما بعد کو دیکھ کر اندازہ نکالا جاتا ہے کہ یہ جواب قسم ہے. اور اس صورت کے مضامین کو دیکھ کر، مثال کے طور پر ایک آدمی تقریر کر رہا ہے اور وہ بیان کے دوران کہہ رہا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جملے بول رہا ہے. آگے وہ بات آپ نے نہیں سنی اس کی زبان سے کہ اللہ کی قسم کھا کر اس نے کیا کہا، تو یقیناً جو اس کا موضوع ہوگا نا، اسی موضوع سے متعلق قسم ہوگی اور وہی موضوع ذکر کرے گا قسم کھا کر. تو یہاں پر بھی آپ یہ سمجھ لیجئے قاف والقرآن المجید، بے شک یعنی قرآن مجید کی قسم، کیا کہ قیامت آنے والی ہے. قرآن مجید کی قسم کہ قیامت آنے والی ہے. تو یہ قیامت آنے والی ہے جو بات ہے نا، یہ بات یہاں پر محذوف ہے، ذکر نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی ہے جو قرآن کا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہو سکتی ہے کہ قسم ہے قرآن مجید کی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قیامت آنے والی ہے.
قسم ہے قرآن مجید کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور قیامت آنے والی ہے۔ قسم ہے قرآن مجید کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور قیامت آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یاد رکھیے گا کہ یہ جو قسم ہے قرآن مجید، یہ قسم ہم بھی کھاتے ہیں، قسم ہے قرآن کی یا قرآن مجید کی قسم۔ تو کوئی آدمی اگر قسم کھاتا ہے قرآن مجید کی تو یہ اللہ پاک کی صفت ہے قرآن، تو اللہ کی صفت کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، غفار اور قہار کی قسم، اسی طرح سے قرآن مجید کی قسم کھانا یہ بھی اللہ کی صفت کی قسم ہے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے اس کی قسم کھانا بھی جائز ہے اور پھر اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ تو قسم ہے قرآن مجید کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر، اب دیکھو کہ جب بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور قیامت قائم ہونے والی ہے، بل عجبوا، یہ لوگ تعجب میں پڑ گئے، ان جاءہم، کہ آیا ان کے پاس، منذر، ایک ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، انہی میں سے ایک انذار کرنے والا آیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کیسا ہونا چاہیے؟ وہ نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ ضروریات ہو، اس قسم کا رسول آئے تو ہم مانیں گے۔ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں بھی جاتا ہے؟ تو کہا کہ یہ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ایک منذر، ایک رسول آیا انہی میں سے۔ فقال الکافرون، اور کافر کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ نبی اور وہ بشر ہو، نبی اور وہ انسان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو دیکھو، ایک زمانہ تھا کہ دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا تھا کہ انسان کا خالق سے ایسا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، اس لیے کہ انسان خاکی ہے، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، لہٰذا اللہ پاک سے براہ راست احکام لینا اور اللہ کی طرف سے وحی اترنا ایک انسان پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر سمجھایا کہ دیکھو، اللہ رسول کا مقام بلند کرتا ہے، اللہ اسے عزتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے، اور باقی وہ ہوتا ایک انسان ہی ہے، آپ ہی میں سے کا ایک انسان ہوتا ہے۔ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، اس کی تفصیل کئی صورتوں میں پیچھے بھی آ چکی ہے کہ اگر ہم تمہاری اصلاح کے لیے رسول انسان نہ بناتے، فرشتہ بناتے، تو پھر تم یہ کہتے کہ یہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پھر اشکال تم پھر کرتے۔ اور اگر ہم تمہاری اصلاح کے لیے کسی فرشتے کو بھیجتے تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو تم اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکتے۔ فرشتے کو انسان بنا کے ہم بھیجتے تو پھر تمہارا اعتراض پھر وہی آتا کہ یہ تو انسان ہے۔ تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، تمہیں رسول کی بات کو ماننا چاہیے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اب یہ دوسرا ان کا اشکال تھا، اعتراض تھا کہ کیا مرنے کے بعد بھی بھلا کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ کہا اَإِذَا مِتْنَا، کہنے لگے جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، اس وقت بھی ہمیں اٹھایا جائے گا؟ مٹی ہو جانے کے بعد بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہاں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اس کے بعد نحشر کا لفظ آپ مانیں گے یہاں پر محذوف، جو ذکر نہیں ہے۔ کیسے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا نحشر، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور مر جائیں گے کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ،
یہ بات بہت دور ہے عقل سے. ذالک رجع، یہ لوٹنا دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، بعید، یہ بعید از عقل ہے، عقل سے دور ہے، امکان سے دور ہے، سمجھ میں نہیں آتی. قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. ارشاد فرمایا قد علمنا، جواب دیا. یہ تمہیں اشکال ہے کہ کیسے اٹھائیں گے؟ قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو زمین کھا جاتی ہے ان میں سے، ان میں کے ذرات کو زمین کھاتی ہے نا، اور وہ زمین کم کر دیتی ہے. پورا مردہ ہم نے اندر ڈالا تھا اور چند سالوں کے بعد دیکھا وہ مردے کا نام و نشان نہیں ہے، یا کوئی ہڈی پڑی ہوئی ملے گی اور وہ ہڈیاں بھی گل جائیں گی. اس کو کس نے کھا لیا؟ زمین نے اس کو کھا لیا، اپنے اندر جذب کر لیا، مٹی کر لیا. اور ہم ان ذرات کو جانتے ہیں جو تمہارے ذرات زمین کے اندر ہیں، ہمارے لیے ان کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے محفوظ کرنے والی، کہ اس کتاب میں ان کے اعمال محفوظ ہیں، ان کے اجسام زمین کے پاس محفوظ ہیں اور ان کے اعمال ہمارے پاس محفوظ ہیں. بات سمجھے بھائی؟ تو یہ سب کچھ محفوظ ہے. قیامت کے دن ہم دوبارہ قائم کریں گے اور اعمال ان کے سامنے لے کر آئیں گے اور زمین سے ان کو اٹھائیں گے اور ان کے اجزاء بکھرے ہوئے ہم جمع کریں گے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، مسئلہ تعجب کا نہیں ہے، یہ کذبوا بالحق، یہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، تو بس یہ ایسی بات میں الجھے ہوئے ہیں جو ان کو پریشان کر رہی ہے، کر رہی ہے. ایسی کبھی تو خیال کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی یہ خیال کرتے ہیں کاہن کا کلام ہے، کبھی یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو جادو نہیں ہے، کلام نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کسی اجمی نے آ کر اس کو سکھایا ہے. تو بس الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان کن ہیں، خود بھی کوئی فیصلہ قرآن کے بارے میں نہیں کر پاتے کہ قرآن کیا چیز ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں اب دیکھو ثبوت قیامت پر دلیل. افلم ینظروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، ان کے اوپر، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور ہم نے اس کو مزین کیا، کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ مزین کیا. وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس آسمان میں فروج، پھٹن، کسی قسم کا پھٹن نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے. کیا یہ اللہ کی قدرت کی کوئی کم دلیل ہے؟ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈال دیا زمین کے اندر رواسیا، پہاڑوں کو گھاڑ دیا، وانبتنا، اور ہم نے اگایا فیہا، اس زمین سے، من کل زوج، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، بہیج، تر و تازہ، تر و تازہ نباتات اور سبزیاں اور پھل زمین سے ہم اگانے کی قدرت رکھتے ہیں. جو پاک پروردگار اس اتنے بڑے آسمان کو بلند کر سکتا ہے اور بغیر ستون کے اسے کھڑے کر سکتا ہے، اور اس زمین کو جو پھیلا سکتا ہے، زمین میں پہاڑوں کو گھاڑ سکتا ہے اور زمین سے غلے اور نباتات کو اگا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد تمہیں بھی اٹھا سکتا ہے. یہ ہے دلیل، وہ مرنے کے بعد تمہیں بھی اٹھا سکتا ہے. تو اس لیے دلیل کو سمجھنا چاہیے. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تبصرۃ، اور ہم نے یہ بنایا ہے آسمان کو، زمین کو ہم نے بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ تبصرۃ، سمجھانے کے واسطے. تبصرہ
بصیرت حاصل کرنے کے لیے، و ذکرا نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہے کیا چیز؟ آسمان و زمین، زمین سے نباتات، غلے، سبزیاں، یہ سب کچھ ہم نے کیا بنایا ہے؟ تبصرہ، دیکھنے کے لیے، بصارت کے لیے، بصیرت کے لیے، اور ذکرا نصیحت کے لیے۔ لیکن کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے کہ جو رجوع کرتا ہو۔ ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرتا ہو، جو اللہ کی طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور دیکھتے نہیں ہم نے برسایا آسمان سے پانی کو، مبارکاً، بابرکت پانی، نفع والا پانی، فائدہ مند پانی۔ آسمان سے جو پانی اترتا ہے نا، وہ زمین کے لیے فائدہ مند ہی ہے، وہ کوئی ایسا نہیں کہ جناب یہ آج بارش تو ہوئی ہے لیکن آج کھارے پانی کی بارش ہوئی ہے، آج بارش تو ہوئی ہے لیکن آج کڑوے پانی کی بارش ہوئی ہے جی۔ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے، بلکہ آسمان سے اترنے والا ہر قطرہ ہمیشہ وہ زمین کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مفید ہی ہوتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ رحمت کے بجائے زحمت، سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن ہے وہ مبارک پانی، ہے وہ بابرکت پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور ہم نے اگایا ہے اس پانی کے ذریعے سے، جناتٍ وحب الحصید، جنات، کیا کیا باغات ہم نے اگائے ہیں، باغات اگائے ہیں، حبا، اور دانے، الحصید، کھیتی، کٹی ہوئی کھیتی کے دانے بھی ہم نے اگائے ہیں۔ حبا، غلہ، غلہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، الحصید، کھیتی کے غلے بھی ہم نے اگائے ہیں۔ حصید کہتے ہیں وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو، جس کو کسان نے کاٹ دیا ہو اور کاٹ کے صاف کر دیا ہو، بیجوں کو الگ کر دیا ہو اور بھوسے کو الگ کر دیا ہو، یہ ہے حصید۔ اس حصید سے جو دانے نکلے ہیں، وہ دانے کس نے بنائے؟ وہ بھی اللہ نے بنائے نا۔ ایک ایک دانہ اس نے پالا، گندم کے اندر ایک ایک دانہ اس ذات نے پالا۔ اس ذات کی کاریگری تو دیکھو، اس کی قدرت تو دیکھو، انسان کے لیے کیسے ان دانوں کو لپیٹ کر رکھا تاکہ ان دانوں کو چڑیا نہ چگ جائے، نہ کھا جائے۔ اللہ نے ان گندم کے دانوں کو اندر لپیٹ کر رکھا، پھر وہ جو اوپر لپٹا ہوا بھوسا ہے وہ بھی تمہارے کام آتا ہے، وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ پھر وہ گندم کے خوشے کو آپ دیکھو، اوپر اس کے ایسے تیز دھار بال بنائے ہیں جیسے کوئی چڑیا آ کے اس پر بیٹھتی ہے اس کو دانہ چگنے کے لیے تو وہ اس کو چبتے ہیں، وہ بال اس کو لگتے ہیں تو وہ پھر نہیں کھا پاتی۔ تو یہ اللہ نے انتظام کیا ہے حفاظت کا، ورنہ تم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی مخلوق سے تم کیسے اپنی فصل کو بچاتے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ مکئی کا جو ہے دیکھا نہیں ہے، اس کا دانہ کیسے محفوظ اللہ کرتا ہے، کس انداز سے اس کے اوپر غلاف 1 2 3 4 غلاف چڑھاتا ہے، غلاف پر غلاف چڑھ کے اس کی حفاظت اندر ہوتی ہے، اور اندر اس دانے کو یہ سورج کی حرارت بھی اندر پہنچتی ہے۔ اوپر جو اس کے نکلے ہوئے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کے ذریعے سے رات کو شبنم پڑتی ہے، وہ تر ہوتے ہیں تو وہ اندر غذا لے کے جاتے ہیں اور ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، اور سورج کی حرارت کا اثر وہ اندر لے کر جاتے ہیں جو دانوں کو پہنچتا ہے، اور پھر وہ دانے اندر وہ انسان کے استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کی کاریگری ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ والنخل باسقات لها طلع نضید، والنخل، اور کھجور تو دیکھو، باسقات، لمبے لمبے ہیں، والنخل باسقات، لمبے لمبے کھجور کے درخت، لہا طلع نضید، اور پھر ان درختوں پر طلع، خوشے، نضید، تہ بتہ خوشے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ رزقا للعباد، یہ بندوں کے کھانے کا انتظام ہم نے کیا۔
رزقاً للعباد، یہ بندوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ کیا کھجور کھا کر بندے نے کبھی شکر ادا کیا؟ کیا گندم کھا کر بندے نے شکر ادا کیا؟ کیا انگور کھا کر بندے نے شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے کیسا خوبصورت بنایا ہے؟ کیا کبھی اس نے انار کھا کر شکر ادا کیا اے اللہ کیا بہترین دانے آپ نے اس کے اندر بنائے ہیں؟ یہ سب چیزیں قابل شکر ہیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم زندہ کرتے ہیں بِهِ اس پانی کے ذریعے سے، بَلْدَةً مَيْتًا بنجر زمین کو۔ اللہ اکبر، بنجر زمین کو ہم کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں، قابل کاشت بناتے ہیں۔ اب سنو اگلا جملہ، اگلا جملہ عجیب ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح سے تمہارا بھی قبروں سے نکلنا ہوگا۔ جیسے ہم بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں اور سبزہ اگتا ہے نا، کذالک الخروج، اسی طرح سے تمہارا قبروں سے نکلنا بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آؤ گزشتہ قوم کا حالات سنائیں، جنہوں نے انکار کیا رسولوں کا اور جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ہے قبلہم آپ سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہے، اور اسی طرح سے وہ اصحاب الرس و ثمود، اور کنویں والوں میں رس، کنویں والے، کون؟ کنویں والی، و سمود، قوم سمود۔ اصحاب الرس، کنویں والے، یہ ایک قوم تھی اور جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں لٹکایا تھا۔ سمجھے بھائی؟ یوں اپنے نبی کو انہوں نے مارا اور قتل کیا کہ کنویں میں لٹکا دیا تھا اپنے نبی کو، اس لیے ان کو کہا گیا اصحاب الرس۔ پھر اس نبی کو لٹکانے کے بعد یہ بھی تباہ ہوئے۔ وعاد و فرعون، اور اسی طرح سے قوم عاد کو ہم نے تباہ کیا، اور اسی طرح سے جھٹلایا کس نے؟ فرعون نے۔ وہ اخوان لوط، اور لوط والوں نے، لوط کی بستیوں نے، لوط علیہ السلام کی بستیوں نے۔ وہ اصحاب الایکہ، اور اسی طرح سے اصحاب الایکہ کون؟ جھنڈ والے، کس والے؟ درختوں کا جھنڈ جہاں تھا وہاں ایک قوم آباد تھی۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وہ قوم تبع، اور تبع کی قوم ہے، قوم تبع، یہ قوم سبا ہے، سبا، ٹھیک ہے نا؟ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یمن میں آباد تھی۔ یہ سب نے کل کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا۔ فحق وعید، پھر ثابت ہوا ہمارا عذاب ان پر، کیا ہوا؟ ثابت ہوا۔ تو بتاؤ بھائی، افعینا بالخلق الاول، عجیب دلیل۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ تم کہہ رہے ہو کہ کیسے ہوگا؟ افعینا، کیا ہم ہار گئے، تھک گئے؟ بالخلق الاول، پہلی بار پیدا کرنے سے نہیں تھکے، نہیں ہارے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں بلکہ ہم تو نہیں تھکے، یہ لوگ جو ہیں ہم فی لبس، یہ شبہ میں پڑے ہوئے، لبس شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، من خلق جدید، دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں یہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ پاک کے علم کا بیان آ رہا ہے، اور اسی طرح سے کیفیت حشر، میدان محشر کیسے قائم ہوگا یہ بیان ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے ہی تو انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، وَنَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، جو اس کے وسوسے میں آتا ہے، جو کچھ اس کے خیالات میں آتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جس چیز پر اس کا خیال آتا ہے، نفس، ہم جانتے ہیں۔
تو ہم اس کا حساب کریں گے۔ اچھا ہم کتنے قریب ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے، من حبل الورید، گردن کی شریانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو گلے کی شاہ رگ ہے جو کٹتی ہے تو انسان مر جاتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ سمجھے بھائی؟ شریانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مثال دی ہے، انسان اس کو اپنی زندگی کا ایک مطلب ہے کہ سمجھتا ہے کہ جب تک شاہ رگ صحیح ہے اور اس سے سانس جا رہی ہے تو میں زندہ ہوں، تو گویا کہ یہ اپنے اختیار میں ہے۔ کہا جس طرح سے یہ تمہارے اختیار میں ہے، ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور انضباط اعمال دیکھو ہم اعمال کیسے محفوظ قرار دے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، وہ وقت دیکھو جس وقت لکھتے ہیں دو لکھنے والے، یتلقی اٹھاتے ہیں، المتلقیان دو لکھنے والے، متلقیان عن الیمین وعن الشمال، اور دائیں بھی اور بائیں بھی، قعید وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ تو دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، دائیں طرف والا جب نیکی کا بندہ ارادہ کرتا ہے وہ نیکی کا ارادہ لکھ لیتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی لکھتا ہے۔ بائیں طرف والا کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نہیں لکھتا، جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ بائیں جانب والا دائیں جانب والے سے پوچھتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، لکھوں؟ اس لیے کہ امیر دائیں طرف والا ہے، وہ ذمہ دار ہے، تو لکھوں؟ تو وہ دائیں طرف والا کہتا ہے نہیں لکھو، انتظار کرو شاید یہ توبہ کر لے۔ پھر دوسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے لکھوں، اس نے توبہ تو نہیں کی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ابھی انتظار کرو، جلدی کیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ وہ پوچھتا ہے لکھوں، اس نے توبہ نہیں کی ہے؟ پھر وہ کہتا ہے اچھا لکھ لو مگر ایک ہی لکھنا، ایک گناہ کیا ہے نا اس نے، ایک ہی لکھنا۔ تو دائیں جانے والا کیا کرتا ہے؟ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے، اور پھر جب نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 نمبر لگاتا ہے، ایک نیکی پر 10 نمبر لگاتا ہے۔ اور بائیں طرف والا ایک گناہ کو ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ سمجھے بھائی؟ پھر بھی قیامت کے دن ایک آدمی کے گناہ زیادہ ہو گئے اور نیکیاں کم پڑ گئیں تو کتنا محروم ہے، کتنا محروم ہے۔ اللہ پاک اس محرومی سے ہم سب کو بچائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہاں ایک تو ہم اعمال بھی محفوظ کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی محفوظ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، یہ تلفظ نہیں کرتا کسی بھی بات کا، الا لدیہ مگر اس کے پاس، رقیب ایک نگہبان ہوتا ہے، عتید تیار کھڑا ہوتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلنے والی بات کو لکھتا ہے۔ ایک بات نکالی فوراً اس نے لکھ لی، گالی لکھ لی، جزاک اللہ خیرہ یہ بھی لکھ دیا، دفع ہو جاؤ یہ بھی لکھ دیا، کیا کر رہے ہو تم یہ بھی لکھ دیا۔ یہ سب لکھے ہوئے۔ یہ خواتین جو اپنے گھر میں بیٹھ کے کام بھی کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو کوستی رہتی ہیں، ڈانٹتی رہتی ہیں اور غلط ڈانٹتی ہیں، یہ سب لکھا ہوا ہے، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ لعنت ہو تمہارے اوپر، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ رقیب کیا کہا؟ نگہبان، اور عتید کا کیا کہا؟ تیار ہے، منتظر ہے، لفظ نکلا اس نے لکھا۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جناب اب کوئی بول رہا ہے آپ قلم تلاش کریں گے اور آپ جناب کیا یہ اللہ کا نظام ہے بھائی، اللہ کا نظام ہے۔ لفظ زبان سے نکلا اور اس نے لکھا، اچھا نکلا وہ بھی لکھا گیا، برا نکلا وہ بھی لکھا گیا، گالی دی وہ بھی لکھی گئی، میسج کیا وہ بھی لکھا گیا، فضولیات لغویات میں فون پر گھنٹے گھنٹے لگے رہے، یہ ساری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ ارے کمپنی کے پاس نوٹ ہو رہی ہیں بھائی، تو اللہ کے پاس نوٹ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آج کل انہی چیزوں سے اللہ کی قدرت کو سمجھو نا۔
کمپنی کے پاس ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا بولا ہے، ڈیٹا نکل آئے گا، کیا کہا اس نے، تو اللہ بھی تو ڈیٹا نکلوائے گا قیامت کے دن، وہ بھی تو نکلوائے گا۔ 70 سالہ ڈیٹا سارا سامنے آ جائے گا، کیا کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ کیا ہے، سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے زمانوں میں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص، ایک دہریہ آیا، ارے تم مولوی کہتے ہو کہ جناب یہ اللہ نے ساری زندگی کا سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اتنی بڑی بڑی تختیاں کہاں ہوگی، اتنے بڑے بڑے اوراق ورقے کہاں ہوں گے، اتنے بڑے بڑے صفحات کہاں ہوں گے، اور اتنے لوگوں کے یہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ تو حضرت نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر 70 سال ہے۔ اچھا تمہاری یاداشت کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب میں 5 سال کا تھا۔ اور 5 6 8 سال کی کوئی بات یاد ہے؟ جی ہاں یاد ہے، بچپن میں جو پڑھا بچوں کے ساتھ وہ یاد ہے، ان کے نام بھی یاد ہیں، استادوں کے نام بھی یاد ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ ذہن میں، وہ دماغ میں۔ تو کہا جب آپ کے پاس اپنی زندگی کا 50 سالہ ریکارڈ آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہے تو اللہ پاک نے بھی کہیں محفوظ کیا ہوا ہوگا نا۔ دماغ میں تلاش کرو کہ وہ باتیں کہاں ہیں، وہ تو نظر تو نہیں آئیں گی۔ ایک ایک دماغ کا ایک ایک کونا چھان مارو جی، تو ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں کیا کیا محفوظ ہے۔ جی دیکھیں اس کے کھوپڑے میں کیا کیا محفوظ ہے۔ یہ اللہ نے پردہ غیب رکھا ہے بھائی، یہ اللہ نے غیب کا نظام رکھا ہے، کیا کیا نظریات محفوظ ہیں، لیکن اللہ کے پاس ریکارڈ محفوظ ہے۔ کس کی محبت، کس کی نفرت، کیا محفوظ ہے اس کے کھوپڑے میں، یعنی ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آؤ قیامت کے قائم ہونے کی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آتی ہے موت کی مدہوشی، بے ہوشی، بالحق، حق بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ برحق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ دن ہے جس سے تو بھاگتا ہے، تحید جس سے تو بھاگتا ہے، موت کا وہ دن جس سے تو فرار ہوتا ہے کہ نہیں آنی چاہیے۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ ذالک یوم الوعید، اور یہ دن ہوگا عذاب کا۔ وجاءت کل نفس معہا، حشر میں کیا ہوگا؟ اور ہر نفس آئے گا، معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک اعمال کا گواہ ہوگا۔ دو فرشتے ہوں گے، ایک پیچھے سے ہانک کر میدان محشر کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، چل میدان محشر میں، اور ایک فرشتہ اس کے اعمال کے رجسٹر لے کے چل رہا ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، کہا جائے گا تو غافل تھا نا اس سے پہلے۔ لقد كنت، تو تھا، فی غفلة، غفلت میں پڑا ہوا، من هذا، اس سے کس سے؟ قیامت سے، اس قیامت سے تو غافل تھا۔ فکشفنا عنك غطاءك، پھر ہم نے کھول دیے عنک، آپ سے، غطاءك، آپ کی آنکھوں کا پردہ ہم نے ہٹا دیا۔ فبصرک الیوم حدید، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی، آج تیری نگاہ کیا ہو گئی؟ بڑی تیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ آیت ہے، ویسے نظر تیز کرنے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تو ہر نماز کے بعد جو ہے نا اس کو 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور پھر اس کو ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا جائے، یا نور بھی 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ یہ آیت بھی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور وہ قرین کہے گا، قرین سے مراد وہ فرشتہ، ھذا ما لدی عتید، اے میرے پروردگار، ھذا ما لدی، یہ میرے پاس حاضر ہے، عتید تیار کیا ہوا ہے، یہ جو کچھ اس نے کیا ہے یہ میرے پاس تیار ہے۔ یہ روز نامچہ تیار ہے، روز نامچہ جس میں روزانہ حساب لکھا جاتا ہے، کیا گیا کیا آیا سب لکھا ہوا ہے، وہ تیار ہے۔ القیا فی جہنم، اللہ کا حکم ہوگا ان دونوں فرشتوں کو، اس شہید کو جو گواہ ہوگا اور سائق کو، القیا فی جہنم، چلو بھائی داخل کرو جہنم میں۔
کل کفار عنید، ہر کافر کو، عنید سرکش کو، مناع للخیر جو خیر سے دوسروں کو روکتا تھا، معتد مریب حد سے تجاوز کرنے والا، مریب شک میں پڑا ہوا تھا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو ٹھہرایا معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید وہ دونوں کے دونوں فرشتے اس کو ڈال دیں گے عذاب شدید میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، بحث مباحثہ کرے گا، پہلے قرین سے مراد فرشتہ ہے، اب یہ دوسرا قرین ہے، قرین ساتھ رہنے والا، یہ شیطان ہوگا، یہ شیطان کو الزام دے گا، یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس نے مجھے ورغلایا ہے، یہ نہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، یہ سب شرارت شیطان کی ہے، کر کے سارے الزامات شیطان پر تھوپتے ہیں، آج بھی شیطان نے گمراہ کیا ہے اس کو۔ قال قرینہ تو کہے گا اس کا قرین یعنی شیطان کہے گا، ربنا ما اطغیتہ اے اللہ میں نے اس کو نہیں بہکایا ہے جبرن، ولکن کان فی ضلال بعید لیکن یہ خود کھلی گمراہی میں تھا، مانا میں تو صرف اس کو برا راستہ دکھاتا تھا، یہ دوڑتا ہوا آتا تھا۔ قال لا تختصموا لدی تو اللہ پاک فرمائے گا لا تختصموا لدی میرے پاس بحث مباحثہ نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید میں نے تمہارے پاس وعید اور نشانیاں بھیج دی ہیں، وقد قدمت الیکم بالوعید، وعید کا معنی نشانیاں، عذاب کے ڈراوے میں نے تمہیں بھیجے ہیں، ما یبدل القول لدی آج میرے پاس فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، وما انا بظلام للعبید اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یوم نقول لجہنم وہ وقت آئے گا جس دن ہم کہیں گے جہنم کو، حلیم تلاتی بتا تو بھر گئی ہے، وتقول وہ کہے گی حل من مزید اور ہے تو اور لے آؤ، اور لے آؤ۔ میرے عزیزو اس جہنم کو بڑا اور اس کی وسعت دیکھیے، انسانوں کو بڑا کیا جائے گا، کافروں کو بڑا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ 6 فٹ کا جسم نہیں ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے غرس الکافر مثل احد جس طرح سے احد پہاڑ جتنا بڑا ہے اتنی کافر کی صرف داڑھ ہوگی، داڑھ، پہاڑ جتنی اس کی کیا ہوگی؟ داڑھ، اسی تناسب سے اس کا جسم بڑا ہوگا۔ یہ زیادہ بڑا کیوں ہوگا؟ تاکہ زیادہ عذاب ہو، اس کو زیادہ تکلیف ہو، سمجھے بھائی؟ اور ایک روایت میں کہ اس کے مقعد بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ اتنی بڑی جیسے مکہ اور مدینے کے بیچ کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی اس کی جگہ ہوگی، اتنے بڑے بڑے انسان کر کے ڈالے جائیں گے، اور پھر بھی جہنم سے اللہ پوچھے گا کہ ہاں حلیم تلاتی تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی حل من مزید اور ہے تو اور لے آؤ، اور ہے تو اور لے آؤ۔ پھر اللہ پاک اپنی قدرت کا پیر اس پر رکھے گا، قدم رکھے گا، تو پھر وہ کہے گی قط قط بس 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 بس، ورنہ جہنم بھرے گی نہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، سمجھے؟ اور اتنے زیادہ انہیں بڑے کر کے آدمی ڈالے جائیں گے، اور اس کے باوجود بھی ٹھونسے ہوئے ہوں گے جہنم میں، ایک تو جہنم کا عذاب اور دوسرا ان کو ٹھونسا جائے گا، تنگ ہوں گے، سمجھے بھائی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے بھائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اپنے عذابوں سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہماری اولادوں کی، ہماری بہنوں کی، بھائیوں کی، اعزاء اقربا کی، اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اور جنت کو ہم قریب کر دیں گے متقیوں کے لیے، جنت کو ہم قریب کر دیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ اور جنت کو ہم قریب لے آئیں گے، غیر بعید وہ دور نہیں ہوگی، وہ بالکل قریب ہو جائے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ کہا جائے گا یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہر اواب رجوع کرنے والے کے لیے، اور حفیظ اور اس کے بعد اپنے اعمال کی جو حفاظت کیا کرتا تھا، گناہوں سے بچا کرتا تھا، من خشی الرحمن جو رحمان سے ڈرا رہا، بالغیب بن دیکھے،
وجاء بقلب منیب، اور وہ لے کر آیا رجوع کرنے والا دل۔ کیا لے کے آیا؟ رجوع کرنے والا دل۔ منیب سب کا نام پھر آگے آج۔ رجوع کرنے والا دل۔ ادخلوہا بسلام، اور جناب کہا جائے گا، فرشتے آواز لگائیں گے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہے۔ اس لیے کہ کسی نعمت کے پانے کے بعد کھٹکا ہوتا ہے کہ نعمت چھن نہ جائے، کہا نہیں نہیں، ذالک یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشہ یہ نعمت تمہیں ملے گی۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کو ملے گا اس جنت میں جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب اور بہت کچھ ہے، وہ اللہ کا دیدار بھی ہے، یہ ہے مزید۔ بات سمجھے بھائی؟ ہاں، یہ ہے کیا چیز؟ مزید، یہ ہے مزید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے جنتی جائے گا جنت میں، وہ ایک حوروں کا ایک جھرمٹ ہوگا، اور اس میں ایک حور ہوگی جو سب کی حوریں اس کی کنیزیں اور باندیاں اور لونڈیاں ہوں گی، اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں گی، اور یہ جیسے ہی اپنے جنت کے قریب جائے گا تو وہ حور سامنے آئے گی، اس کے استقبال کرے گی، عزت، یہ سمجھے گا پتہ نہیں یہ شاید کیا ہے، پتہ نہیں رب ہے، اتنا روشن، اتنا نور، اتنا نور۔ تو یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی انا من المزید، میں مزید میں سے ہوں۔ یہ جو آیت میں ہے نا، ولدینا مزید، کہ ہمارے پاس اور کچھ بھی ہے، تو کہا میں اس میں سے ہوں، وہ جو مزید ہے نا، میں اس میں سے ہوں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ دنیا والیاں بھی، یہ بھی شوہروں کے ساتھ ساتھ ہوں گی، یہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گی، سرداری ان کے ہاتھ میں ہوگی جنت کی۔ مزے ہیں ان کے بھی، مزے ہیں، ادھر بھی مزے ادھر بھی مزے، سمجھے نا؟ ہاں، مقابلہ ہوگا، یہ آدمی اپنی مسحری پر بیٹھے گا اور جنت والی حوریں بھی سامنے ہوں گی، اور یہ دنیا والی بیوی بھی سامنے ہوں گی۔ وہ جنت والیاں کہیں گی ہم زیادہ اچھی خوبصورت، یہ کہے گی ہم زیادہ اچھی، ہم خوبصورت ہے، تو یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرے گی۔ وہ کہیں گی نحن النائمات فلا نبأس ابدا، ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم پرانیاں نہیں ہوں گی کبھی بھی، ہم ہمیشہ کمواریاں رہیں گی، جنت کی حوریں یہ کہیں گی، ٹھیک ہے؟ اور کہیں گے کہ جناب اور نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، ہم ہمیشہ خوش رہیں گی، اور ہمیں کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا، ہمیں غصہ نہیں آئے گا، اور ہم شوہروں سے راضی رہیں گی، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اور ہم نے مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر پرورش پائی ہے، تم مٹی سے پیدا ہوئی ہو۔ نہیں سمجھے؟ پھر اس کی باری آئے گی، اس کی باری آئے گی، یہ کیا کہے گی؟ یہ کہے گی نحن المتوضیات فما توضأتن، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے، نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے نمازیں نہیں پڑھی، اور نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے تو صدقے کیے تم نے صدقے نہیں کیے، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے تو روزے رکھے تم نے روزے بھی نہیں رکھے، ہیں؟ یہ دنیا والی کہے گی۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے فغلبنہن، یہ دنیا والیاں وہ جنت کی حوروں پر غالب آ جائیں گی، سمجھے بھائی؟ یہاں شوہروں پر غالب، وہاں حوروں پر غالب، وہ جھگڑا ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں جھگڑا ہوتا ہے، سمجھے بھائی؟ وہ دنیا والا جھگڑا نہیں ہوگا۔ بات وہ ہے، ایک پڑوسی نے کہا ایک پڑوسی سے، یار تمہارے گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز جھگڑا ہوتا ہے، مار پٹائی ہوتی ہے، کبھی میں غالب کبھی وہ غالب ہیں، برتن کھٹک رہے ہوتے ہیں، یہ اس پر وار کرتی ہے وہ اس پر وار کرتی ہے۔ تو اس پڑوسی نے کہا کہ بھائی ہم نے طے
کیا ہوا ہے کہ بھائی جس کو غصہ آ جائے نا وہ چپکے سے چھت پر چلا جائے، اور کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ تو الحمدللہ 12 سال سے میں چھت پر ہی رہ رہا ہوں، میں چھت پر رہ رہا ہوں، تو پھر لڑائی کیسے ہوگی؟ سمجھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی گھروں کے ماحول کو اچھا کرو، جنت کا ماحول بناؤ، خوشگوار ماحول بناؤ، یہ عورتوں کا کام ہے، گھر کا ماحول خوشگوار کریں، اچھا ماحول بنائیں، تحمل کیا کریں۔ باہر سے جب مرد آئیں تو عزت سے پیش آیا کرو، اپنے کاموں کو چھوڑ کر ان کو توجہ دیا کرو، کچن چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، توجہ دو، اپنے شوہر کو توجہ دو، بیٹھی ہوئی ہو کھڑی ہو جاؤ استقبال کے لیے، گیٹ پر آ جاؤ استقبال کے لیے، بچے کو بھیجو کہ جاؤ گیٹ کھولو ابو آئے ہیں، ارے خود چلی جاؤ، خود چلی جاؤ۔ یہ اعزاز ہے، یہ ثواب ہے، یہ اعزاز ہے، تم یہ نیت کر کے چلی جاؤ۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، میری بیوی گیٹ پر دروازے پر استقبال کرتی ہے میرا، اور میرے ہاتھوں کو لے کے چومتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ مجھے بتاؤ جس گھر کی عورت یوں کرے، وہ شوہر کا انتظار کرے، آنے کا وقت اسے پتہ ہو، بیل بجے اسے پتہ ہے کہ میرا میاں آیا، وہ دروازے پر چلی جائے، دروازے سے اندر ہو کے کھڑی ہو جائے، اور جیسے شوہر داخل ہو اس کا ہاتھ لے لے، ہاتھ اس کا چومے، بتاؤ اس گھر میں لڑائی ہوگی؟ اس گھر میں کیسے لڑائی ہوگی؟ یہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے گی، اپنی بچی کو یہ تربیت دے رہی ہے کہ یوں شوہر کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کل جب اس کی بچی، اس کی تربیت یافتہ بچی جب دوسرے گھر میں جائے گی تو وہ بھی گھر کو بنا کر چلے گی، گھر میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ نہ کرے پھر چند دنوں کے بعد طلاق لے کر وہ واپس نہیں آ رہی ہوگی، اس لیے کہ ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، ماں نے اس کو بہترین گھر کے آداب سکھائے، گھر کا سلیقہ سکھایا ہے۔ میرے عزیزو، عورت کو دو چیزیں، عورت کو دین بھی سکھاؤ، عورت کو گھر کا سلیقہ بھی سکھاؤ، یہ دونوں چیزیں ہیں عورت کے لیے۔ دینداری بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ دوسری چیز گھر کا سلیقہ، گھر کو لے کے چلنا، گھر کو سنبھالنا، کھانا پکانا اچھا، شوہر کی پسند کیا ہے، کیسے شوہر پسند کرتا ہے اس طرح سے پکا کے کھلاؤ۔ یہ تمہارا ثواب ہے، یہ تمہاری عبادت ہے میرے عزیزو، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ شوہر کو خوش کرے، کھانے میں، پکانے میں، پہننے میں، لباس میں شوہر کو خوش کرے۔ کیسا لباس؟ جو لباس شوہر کو اچھا لگے وہ یہ پہنے۔ یہ کس لیے پہنتی ہے؟ یہ تو شوہر کے لیے پہنتی ہے۔ اس کی اپنی کیا پسند ہے، کیسا لباس پہنو گی؟ یہ مارکیٹ جا رہی ہے جناب، کیا کرنے کے لیے؟ لباس خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے۔ یہ نیا فیشن آیا ہے اور یہ نیا آیا ہے، یہ پہن۔ بتاؤ شوہر ایسا چاہتا ہے؟ جو شوہر چاہتا ہے وہ پہنو، نہیں سمجھے؟ جو شوہر چاہتا ہے نا وہ پہنو۔ تم پڑوسن کا نہ دیکھو، تم وہ شادی پہ گئی تھی وہاں ایسا پہنا ہوا تھا، میں بھی ایسا پہنوں گی۔ نہیں میری بہن، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام اپنے شوہر کی رضا پوری کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ شوہر کی رضا ہوگی تو رب کی رضا ہوگی تیرے لیے، خیال کرنا۔ تو پہنتی ہے شوہر کے لیے، تو نہیں، دوسروں کے لیے نہیں پہنتی ہے۔ آج میک اپ کرتی ہے باہر جانے کے لیے، یہ عورتوں کو دکھاتی ہے شادی میں۔ عزت دار گھرانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کے اندر بے حیائی نہیں ہے، وہ غیر مردوں کو نہیں دکھاتی، وہ عورتیں عورتوں کو دکھانے کے لیے پہنتی ہیں۔ اللہ کی بندیاں عورتوں کو جلسانے کے لیے پہنتی ہیں، ان کو چڑھانے کے لیے پہنتی ہیں کہ پتہ چلے میرے پاس اتنے کپڑے، میرے پاس اتنی چیزیں۔ نہ کرو حسد پیدا نہ کرو اپنے لیے نعمتوں کو تباہ کرنے کے اسباب پیدا مت کرو۔
नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, एतदाल रखो जिंदगी के अंदर। सबसे अच्छा सूट घर में शौहर के सामने भी पहनो, और जब बाहर मजलिस में जाती हो ना, किसी तकरीब में जाना हो तो एतदाल के साथ सूट पहन कर जाओ। वहाँ कोई गरीब भी हो सकती है जो आपके जोड़े को देखकर उसके दिल से कोई आह भी निकल सकती है, कोई यतीम भी हो सकती है, कोई बेवा भी हो सकती है, कोई गैर शादीशुदा भी हो सकती है, जो आपके जोड़े को देखकर ये कहे कि हाय काश मेरा शोहर होता, मेरा बाप होता, मुझे भी ऐसा लेके देता। न करो ऐसा, ये तड़पाओ नहीं दूसरियों के दिलों को, न तड़पाओ भाई, न तड़पाओ। ये जुल्म करती हो तुम, और ये जुल्म करती हो, फिर इस जुल्म का नतीजा इस नियामत का छिन जाना है मेरी बहनों। जुल्म करती हो, ये जुल्म न करो। सबसे अच्छा जोड़ा कहाँ पहनोगी? शोहर के लिए, शोहर के लिए, घर में, समझे? घर में तो ऐसे ही आप सादे सीधे कपड़े पहने हुए, और शादी पर देखो तो सुभान अल्लाह, हर शादी पर नई दुल्हन बन के जाती है। ये क्या जुल्म है भाई? ये रोज़ाना अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, रोज़ाना शोहर के लिए संवरे, बन संवर कर नए कपड़े साफ सुथरे पहने, खुशबू लगाए, ये नेकी है इसकी, ये इबादत है इसकी, ये नेकी है, ये इसकी नेकी लिखी जाएगी, ये नेकी इसकी लिखी जाएगी। वो जो बाहर पहन के गई हो ना, बाहर पहन के जो गई हो, अच्छे से अच्छा जोड़ा खुशबू लगाकर मेकअप करके, वो बदी गुनाह लिखा जाएगा तेरा, वो तेरी नेकी नहीं लिखी जाएगी। ये कपड़ा तू चार दीवारी के अंदर पहनती तो ये तेरी नेकी है। इसलिए लिबास के मामले में एहतियात किया करो, लिबास खुला रखा करो, तंग चुस्त लिबास मत रखा करो। चुस्त लिबास, तंग लिबास अपने घर में शौहर के सामने पहन सकती हो, घर में बाकी जब आप अलग हों, बेटे भी हों, भाई भी हों, और जनाब देवर भी हों, जेठ भी हों, तो वहाँ तंग लिबास मत पहनो। ये हया के ख़िलाफ़ है, ये हया के ख़िलाफ़ है। ऐसा लिबास मत पहनो कि आपके घर में मर्द महरम भी है, वो बहन को देखकर नज़र नीची कर ले। न करो, ये जुल्म न करो, ये जुल्म न करो। ऐसा लिबास मत पहनो कि सगा भाई उसको न देख सके। मेरे अजीज़ों, हाँ, ऐसा न करो, ऐसा न करो मेरी माँ बहनों, ऐसा जुल्म और ज़्यादती न करो। तो इसलिए लिबास, खुला लिबास पहना करो, जिस्म को सातिर हो। लिबास सातिर होता है, जिस्म को छुपाने वाला होता है, ऐसा लिबास पहनो। बाइफ़त, पाक दामन, नेक खातून इस तरह से हुआ करती है। हज़रत मरियम का तज़किरा कुरान में नहीं सुना? हज़रत मरियम की ख़ास सिफ़त जो कुरान हाईलाइट करता है, ख़ास सिफ़त, वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा, जिन्होंने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। ये इतना बड़ा वस्फ़ है कि हज़रत मरियम के इस वस्फ़ को कुरान ने हाईलाइट किया है हर जगह। समझे भाई? सूरतुल अंबिया में 16-17 नबियों के नाम लिए, नबियों के नबी, और मरियम नबी तो नहीं थी ना, नबी तो नहीं थी, और 17 नबियों की जमात में मरियम का नाम भी आया। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। ये नबियों का तज़किरा भी सुना आपने 17, और फिर मरियम का भी तज़किरा। ये एक मुक़द्दस जमात है अल्लाह के नज़दीक। मर्दों में शामिल किया अल्लाह पाक ने तज़किरा करते हुए, अंबिया की सफ़ में शामिल किया है हज़रत मरियम को, इस पाक दामनी और नेकी की वजह से। ये इतना बड़ा सिर्फ वस्फ़ है, नहीं समझे? हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां जवान लड़कियां हैं, जवान लड़कियां, जवान बेटियां हैं, घर से बाहर निकली हैं ज़रूरत के लिए। पता ये चला कि औरत ज़रूरत के लिए बाहर निकलती है। ज़रूरत किया थी, जानवर थे, माल मवेशी, उनको पानी पिलाना, चारा खिलाना होता था, और घर में कोई लड़का नहीं था, कोई भाई इन बेचारियों का था नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा कुएं पर किनारे में खड़ी हैं। माँ खतबुकुमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? ये मर्दों की जमात है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता ये चला कि मर्द को
جب یہ نظر آتا ہے کہ یہ عورتیں یہاں مردوں کے پاس کیوں کھڑی ہیں، اس کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے. ما خطبکما، کیوں تم یہاں کھڑی ہو؟ اس لفظ میں جلال دیکھیے، ما خطبکما، کیا کر رہی ہو تم ادھر؟ انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ مجمع ہٹ نہ جائے. پتہ یہ چلا کہ مجمع میں اندر گھسنا عورت کا کام نہیں ہے. حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ سارے چروائے نہ چلے جائیں. ساتھ عذر بھی بتا دیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں بیچارے، اس لیے ہم باہر نہیں آ سکتی. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ علیہ السلام ایک کنارے ان کو پانی پلوایا اور پھر ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر کنارے میں ہو گئے. نہ کوئی موسیٰ نے کلام کیا اور نہ اس بہن نے کوئی کلام کیا. قربان جاؤں ان کی عفتوں اور پاک دامنیوں پر. موسیٰ بھی تو دوسرے شہر میں آئے تھے، نہیں تعارف پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو، کس جگہ رہتی ہو، میں اس شہر میں آیا ہوں، میں اجنبی ہوں. نہیں بھائی، نہیں بھائی، نہیں، کوئی کام نہیں ہے اجنبی کا اجنبی سے بات کرنا، صرف ضرورت کی بات. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں محتاج ہوں اس چیز کا جو آپ مجھے خیر عطا کریں گے. اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ بھی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی مل گیا. بھائی یہ ہے رشتے کی دعا. اب تو سب سنیں گی، اب تو سب کہیں گے بتاؤ، ہے نا، یہ ہے بات. تو پھر فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ایک ان میں سے آئی تھوڑی دیر کے بعد، تمشی، وہ چل رہی تھی، علی استحیاء، حیا کا پیکر بن کر چل رہی تھی. حیا مکمل اس کے اختیار اور کنٹرول میں تھی. قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. دیکھو صاف جملہ، دو ٹوک جملہ ہے. ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے. کوئی نرمی نہیں گفتگو میں، سمجھے بھائی، کوئی لجاجت نہیں ہے، کوئی مرچ مسالہ ساتھ نہیں ہے، کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس لیے کہ آپ نے ہمیں پانی پلایا، اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. ٹھیک، بس اس کے بعد قرآن نے کوئی لفظ ذکر نہیں کیا، کوئی لفظ ذکر نہیں کیا. ظاہر ہے وہاں سے چلے ہو گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، راستے میں جاتے جاتے جاتے، اچھا بھائی آپ بڑی اچھی عورت ہو، آپ بڑے اچھے طرح سے چلتی ہو. کوئی موسیٰ کا کلام نہیں ذکر ہوا، کوئی کلام ذکر نہیں ہوا، کوئی اس لڑکی کا کلام نہیں ذکر ہوا کہ بھائی تو نے کچھ کھانا پانا بھی کھایا ہے نہیں کھایا ہے، بھوکا تو نہیں ہے، تو کہاں سے آیا. کوئی تعارف نہیں پوچھا بھائی، کوئی تعارف نہیں پوچھا. اجنبی کا اجنبی سے بات کرنا جائز ہی نہیں ہے. کوئی تعارف نہیں پوچھا، بھائی تو کہاں کا رہنے والا ہے، تو نے بڑی اچھی ہماری خدمت کی جناب، بڑا اچھا شاندار تو نے ہمارے پانی پلایا، اور بڑا تو جناب طاقتور بھی ہے، اور بڑا پتھر تو نے اٹھا کے اکیلے میں کنارے رکھ دیا. کوئی بات نہیں کی. یہ کیا ہے؟ یہ حیا ہے. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، موسیٰ علیہ السلام پہنچ آئے ان بچیوں کے ابا کے پاس. کہا تو ابا نے کہا اب غم نہیں کرنا، اب تمہیں نجات مل گئی. یہ سارا واقعہ سنایا. قالت احداہما یا ابت استاجر، ان میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان، ان میں سے ایک نے کہا اے ابا جان، اس کو مزدوری پر رکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں، اس کو ہم مزدوری پر رکھ لیتے ہیں، ملازم رکھ لیتے ہیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بڑا پیارا مشورہ دیا ہے اس لڑکی نے. کہا اس لیے کہ جس کو مزدوری ملازمت پر رکھا جاتا ہے نا، اس کے لیے دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ طاقتور ہونا چاہیے، دوسرا امانت دار ہونا چاہیے. دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ امانت دار. تو طاقتور تو دیکھ لیا، پتھر اٹھایا اس نے، طاقتور آدمی ہے. امانت دار ہے، آتے جاتے آتے میں اس نے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی. پتہ یہ چلا کہ امانت دار ہے. یہ کیا ہے؟ امانت. بات نہ کرنا، بولو بھائی، امانت. جی یہ ہمارا ڈرائیور ہے، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، یہ تو ہمارے گھر کا فرد ہے جناب. شاباش شاباش.
سمجھے بھائی؟ اب وہ بھی بہن کہہ کے پکارتا ہے، یہ بھی بھائی کہہ کے پکارتی ہے۔ اللہ کی قسم بہن بھائی نہیں ہے بھائی، نہیں ہے بہن بھائی، بھائی نہیں ہے بہن بھائی۔ ارے بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ساتھ کے ایک بطن سے ایک پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بہن بھائی ہوتے ہیں بھائی۔ یہ دھوکے مت کھاؤ، یہ دھوکے مت کھاؤ۔ وہ ڈرائیور کو اندر آنا جانا بالکل آپ نے اس کو حلال کر دیا، مباح کر دیا، جب اندر آ جائے اس سے کیا پردہ کرنا، یہ تو چھوٹا سا تھا تو ہم نے پالا ہے، تو چھوٹا سا تھا تم نے پالا ہے، اب پردہ نہیں ہے اس سے۔ او یہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کو تو ہم نے پالا ہے، منہ بولا بیٹا، متبنہ۔ اگر وہ آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کا بھانجا نہیں ہے، آپ کا بھتیجا نہیں ہے، تو وہ تو غیر محرم ہے تیرے لیے، غیر محرم ہے۔ ایک مرتبہ میں نے بڑا شدت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک جوان تھا بیچارہ، اس کو تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرے لیے جائز نہیں، جوان لڑکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جوان لڑکا ہے اور جناب وہ گھر میں اب یہی حساب تھا، گود لیا ہوا تھا۔ جب گود لیا ہوا تھا تو جناب وہ جو ماں اس کی بنی ہوئی تھی، تو اس نے تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو پیچھے کیا، کھینچا اس نے کہ یار مسئلہ جو مول صاحب نے بتا کہ غیر محرم ہے۔ اور پھر عجیب اتفاق کی بات، اس کے بعد اللہ نے اسے اولاد بھی دے دی، اس عورت کو اولاد بھی دے دی، اور وہ لڑکی بھی بڑی ہو گئی۔ اب یہ سب ایک جگہ بہن بھائی بن کے رہ رہے ہیں۔ پھر یہ پریشان آیا، اس نے پوچھا کہ امام صاحب وہ تو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، بہن بھی ہے اور ظاہر ہے مجھ سے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو اب وہ تو ہم تو سارے ایک جگہ رہ رہے ہیں اس لیے کہ بہن بھائی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا نہیں بہن بھائی ہیں، غیر محرم ہیں، غیر محرم ہیں۔ خیر وہ تو بیچارہ سمجھ گیا، تو شام کو پھر وہ محترمہ کا فون جو آیا، انہوں نے جو مجھے سنائی کہ بس مت پوچھو۔ اس کے بعد وہ لڑکا میں نے نہیں دیکھا، میں شکل ہی اس کی بھول گیا، وہ لڑکا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا وہ غائب کر دیا اس اماں نے، ایسا غائب۔ وہ تو ہمارے بچے کو خراب کرتا ہے، ہمارا بچہ ہے یہ، ہمارا بچہ ہے۔ میں نے کہا اماں تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ گود لیا ہوا ہے نا، تمہارا بھتیجا ہے؟ نہیں بھتیجا بھی نہیں ہے، بھانجا ہے؟ نہیں ہے، تو پھر کس کا بچہ ہے؟ یہ ایک عورت سے میں نے لیا تھا۔ تو بھائی تمہارا غیر محرم ہے، دماغ خراب ہے تمہارا، غیر محرم ہے، میں نے اس کو پالا ہے، اب میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں نے کہا نہ چھوڑو، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو بتاتا ہوں، مسئلہ بتاتا ہوں، باقی یہ اب کیا کروں۔ لیکن اس کے بعد وہ لڑکا ہی غائب ہو گیا، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے میرے پیارو یہ اصول ہیں، پردے کے اصول ہیں، ان کا خیال رکھو، مائیں بہنیں اس کا خیال رکھیں، بچیاں اس کا خیال رکھیں، اکیلے میں مت بھیجا کرو بچیوں کو، جوان لڑکیوں کو ڈرائیوروں کے ساتھ اکیلے میں مت بھیجا کرو، غلط ہے، غیر محرم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ غلط ہے، شریعت کے اصولوں کی پابندی کرو، غلط ہے۔ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور معاشرے میں اپنی بچیوں کو کپڑے ٹھیک پہنایا کرو، صحیح کپڑے ان کو پہنایا کرو، تربیت کرو۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے، اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے جس کے شخص کے گھر میں بچیاں پیدا ہوئیں اور ان بچیوں کی اس نے اچھی تربیت کی، یہ بچیاں اس کے اور جہنم میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ بچوں کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ بچیوں کے لیے، اس لیے کہ بچیوں کا معاملہ خطرناک ہوتا ہے، بچیوں پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو بچیوں کو اخلاق بھی سکھانے ہیں، بچیوں کو پاک دامنی بھی سکھانی ہے، بچیوں کو بولنے کا انداز بھی سکھانا ہے، بچیوں کو عبادت بھی سکھانی ہے، بچیوں کو لباس پہننا بھی سکھانا ہے، ماں نے بچیوں کو پکانا کھانا بھی سکھانا ہے، جو اگلے گھر میں جائے گی تو تاکہ یہ سکون سے وہاں رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی، جنت کی حوروں سے نکل آئی تھی بات۔ دیکھو نا عورت سے بات کتنی لمبی ہو جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ عورت سے بات کتنی بڑھ جاتی ہے نا، تو وَلَدَيْنَا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی بستیاں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے ہم نے کتنوں کو ہلاک کیا، قرن کتنی بستیاں، ہم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، وہ جناب سخت تھے ان سے زیادہ، سخت بطشن، پکڑ کے اعتبار سے بڑے سخت تھے، ایک دوسرے کو ظالم پکڑتے تھے، مارتے تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ،
فنقبوا فی البلاد، اور کیا کرتے تھے وہ فنقبوا فی البلاد، وہ ہر راستے میں شہروں میں اپنے ٹھکانے بناتے تھے، بڑی بڑی تجارتی منڈیاں تھیں ان کی۔ نقبوا فی البلاد، پورے شہروں پر وہ کیا کرتے تھے، اپنی سرنگیں بنا کے اندر سے نقب لگانا، سرنگ بنانا ہے، نیچے زمین اندوز گھر ان کے بنے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے تھے، اور شہروں کے اندر ان کی منڈیاں، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا حال ہے، نیچے زمین اندوز ان کی منڈیاں بنی ہوئی تھی، بڑی بڑی مارکیٹیں، بازار بنے ہوئے تھے۔ حل من محیص، بتاؤ کوئی کسی نے ان کو بچایا؟ حل من محیص، جب عذاب آیا تو کوئی تھا بچانے والا؟ ان فی ذلک لذکریٰ، ارے اس واقعے میں نشانی ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو، قلب دل ہو، لیکن وہ قلب جو پیچھے آ چکا ہے، قلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہو۔ وَأَلْقَ السَّمْعَ، اور دوسری طرف یہ کہ کان سے توجہ کر کے سنے، القى السمع، کان بھی ڈالے، وَهُوَ شہید، دل سے بھی حاضر ہو۔ تو جس میری ماں بہن بزرگ نے اس نشست کو، مجلس کو کیسے دل سے متوجہ ہو کر، کان سے متوجہ ہو کر اور سمجھنے کی نیت سے سنا، تو یہ مجلس اس کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں پہنچی ہمیں کسی قسم کی تھکن، کسی قسم کی تھکن ہمیں نہیں پہنچی۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، لہذا اے نبی آپ صبر کیجئے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے۔ قبل طلوع الشمس سے مراد یہاں صبح کی نماز ہے، فجر کی، وقبل الغروب، غروب سے پہلے ظہر و عصر کی مراد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی کچھ نماز پڑھیے، مغرب و عشاء، فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کر، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی کچھ نماز پڑھ لیجئے، نوافل، وادبار السجود، سجدوں کے پیچھے بھی کچھ نماز پڑھ لیجئے، معنی یہ کہ فرض نماز کے بعد کچھ نوافل بھی ادا کر دیا کرو، جلدی نہ کیا کرو، بھاگنا ہے جناب ہیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کیا کرو۔ جو آدمی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرتا ہے۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں یہ ادا کیا کرو نا، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ اوابین کی نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں مزید پڑھا کرو، اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ اشراق کی نماز پڑھ لیا کرو 2 رکعتیں، اللہ دن کے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ یہ ہے کام۔ فاصبر علی ما یقولون، ہاں واستمع یوم ینادی المناد، اور بڑی توجہ سے سننا، یوم ینادی المنادی، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے اسرافیل کی آواز سنو گے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، وہ دن آنے والا ہے جس دن سنیں گے الصیحہ، ایک پکار کو، ایک چیخ کو، بالحق، یقینی طور پر یہ اسرافیل کی آواز آئے گی۔ کیا کہے گا؟ ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، والاوصال المتقطعہ، اور ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے کھالوں، واللحوم الممزقہ، اور اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے گوشتوں، والشعور المتفرقہ، اور بکھرے ہوئے بالوں، ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دیتا ہے، ان تجمعن لفصل القضاء، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، فیصلے کا دن آ گیا ہے، سب جمع ہو جاؤ، زمین سے ذرات اٹھیں گے اور ان پر گوشت چڑھے گا، ان پر بال چڑھیں گے، ان میں روحیں ڈلیں گی،
سمجھ شریف میں آنی ہے؟ یہ مناظر اللہ دکھاتا ہے دنیا میں۔ عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ کیسے تو زندہ کرے گا؟ اللہ نے موت دے دی عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، دیکھا کھانا اسی طرح سے پڑا ہوا ہے، خراب نہیں ہوا، کھانا بھی پینا بھی، کیڑے نے نہیں کاٹا اس کو، کسی ہوا نے اس کو خراب نہیں کیا، بغیر فریج کے صحیح ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، یہ کھانا تو اسی طرح سے تیار ہے۔ گدھا، اوہ گدھا تو مرا ہوا ہے، ہڈیاں ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ نے کہا دیکھنا عزیر، بلا ذرا بلاؤ اپنے گدھے کو آواز دو۔ گدھے کو آواز دی تو جناب زمین سے ساری ہڈیاں مل گئیں ہیں، کڑک 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 کی آواز آئی، ہڈیاں جڑی آپس میں مل گئیں۔ اب کہو اے ہڈیوں گوشت پہنو، گوشت چڑھ گیا، ایک دم سے گوشت چڑھ گیا، ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی ہو گئی صحیح سلامت ہے۔ پھر کہا آپ کہو کہ اے روح گدھے کی واپس آ جا، روح آئی تو ایک دم سے گدھا کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کے اس نے جو اپنی آواز خاص نکالتا ہے نا، وہ اس نے شروع کر دیا کام۔ سمجھے بھائی؟ تو پھر کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ میں جان گیا تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے بھائی، تو مرنے کے بعد اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن آواز سنیں گے سارے کے سارے، ایک چیخ سنیں گے، ذالک یوم الخروج، وہ نکلنے کا دن ہوگا قبروں سے، ذالک یوم الخروج، قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم پیدا کرتے ہیں، بے شک ہم پیدا کرتے ہیں، نحن نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم موت دیتے ہیں، والینا المصیر اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، وہ دن آنے والا ہے جس دن ہم شق کر دیں گے، تشقق الارض زمین پھٹ پڑے گی، عنہم ان سے، سراعا جلدی سے زمین پھٹے گی اور زمین سے مردے نکلیں گے۔ ذالک حشر، یہ جمع ہونے کا دن ہے، علینا یسیر، ہمارے اوپر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ کے خلاف کہتے ہیں نا، اعتراضات کرتے ہیں، کوئی غم کی بات نہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے، بس آپ کا کام کیا ہے، فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ اللہ، قرآن نصیحت ہے نا بھائی، قرآن نصیحت ہے۔ آج وقت پاس کرنے کے لیے ہم نصیحت پکڑتے ہیں گوگل شریف سے، وہاں بڑی نصیحتیں ملتی ہیں، آج وہاں نصیحتیں ملتی ہیں، پتہ نہیں کس نے لکھی ہیں، مسلمان نے لکھی ہیں، کافر نے لکھی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے پیارو، قرآن سے بڑی کوئی نصیحت ہے؟ فذکر بالقرآن، ہے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر، یہ نبی کا فریضہ ہے۔ نبی کو سب سے عمدہ کام دیا گیا، سب سے اعلیٰ نصیحت دی گئی، وہ ہے قرآن۔ من یخاف وعید، لیکن یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے، وعیدی، میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جوان بچوں کی زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ قرآن کی طرف ذوق عطا فرما، اے اللہ نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف ذوق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مائیں بہنیں جتنی بھی آئی ہیں بات سنی سب کو سننا قبول فرما، اے اللہ سب ماؤں بہنوں کے گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان بزرگوں کے گھروں میں اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے اللہ بچوں کو دیندار بنا، بچیوں کو دیندار بنا، عفت اور پاک دامنی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس گھر میں خیروں اور برکتوں کو نازل فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کا ثواب ہمارے ماں باپ کے نامہ اعمال میں پہنچا، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ جن کی محنتوں سے ہم یہاں تک پہنچے ان سب کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔